کچھ لوگوں کو دشمن کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کا اپنا مائنڈ سیٹ ہی ان کا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے، اور دشمن بھی ایسا جو 24 گھنٹے انہیں نان ایشوز میں انگیج کر کے رکھتا ہے۔ ایسے لوگوں کی غلط سوچیں حقیقت کو بگاڑ دیتی ہیں اور وہ ہر چیز کا منفی پہلو دیکھتے ہیں، یعنی ان کا تھنکنگ پیٹرن ایسا ہوتا ہے جس میں وہ ریالٹی کا ٹوسٹڈ ورژن دیکھتے ہیں، ہر چیز کو ایگزیجریٹ کرتے ہیں، اوور تھنکنگ، بہت جلدی ریئیکٹ کرنا اور سیم نیگیٹو تھاٹس کو ریپیٹ کرنا، یہ سب کرتے ہیں وہ۔ اب ایسے نیگیٹو مائنڈ سیٹ کے حامل افراد فضول چیزوں میں الجھے رہتے ہیں اور وہ اس قابل ہی نہیں رہتے کہ کچھ پازیٹیو دیکھ سکیں۔ ایسے لوگ اکثر اپنی نیگیٹیوٹی دوسروں پر پروجیکٹ کر دیتے ہیں اور ہر وقت بڑی ہی نیگیٹو فریکوینسی ایمٹ کرتے ہیں، ادھر بجلیاں گرا رہے ہیں، ہر وقت انگاروں پر لوٹ رہے ہیں، طنز کے تیر چلا رہے ہیں۔ اب اگر اندر ڈسٹورشن ہو تو دنیا بھی ڈسٹورٹڈ لگتی ہے۔ آپ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھ جائیں، دنیا کا کوئی ٹاپک نہیں ہوگا ان کے پاس، ایک واحد ٹاپک جس پر وہ آف ہینڈ گفتگو کر سکتے ہیں وہ ہے گوسپنگ، بیک بائٹنگ یا کسی کو بھی کرٹیسائز کرنا، اور نیگیٹیوٹی پھیلانے کا ٹھیکہ انہوں نے لے رکھا ہوتا ہے اور یہ کام وہ پوری ایمانداری سے کرتے ہیں۔ دے نیور مس اے چانس۔ اب لیٹ سپوز کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں ایک چھت تلے، یا ایسے لوگوں سے آپ کا انٹریکشن رہتا ہے، تو آپ فیل کریں گے کہ یہ نیگیٹو مائنڈ سیٹ کے حامل لوگ جہاں رہتے ہیں یا جہاں جاتے ہیں وہاں بدترین انرجی ڈرین شروع ہو جاتا ہے، سکون رخصت ہو جاتا ہے وہاں سے، پورا ماحول ان کی نیگیٹیوٹی سے متاثر ہوتا ہے۔ کیونکہ اپنے علاوہ انہیں ہر شخص میں ہیڈ ٹو ٹو، یعنی سر سے لے کے پیر تک فلاز نظر آتے ہیں، بلا وجہ ہر وقت دوسروں کو جج کرنے کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں یہ، اور اتنے ان ریئلسٹک اسٹینڈرڈز انہوں نے سیٹ کر رکھے ہوتے ہیں دوسروں کے لیے کہ بندہ قبر میں اتر سکتا ہے مگر ان کے اسٹینڈرڈز پر پورا اتر نہیں سکتا۔ اچھا، اب یہ جہاں جاتے ہیں وہاں پولیوشن پھیلاتے ہیں، ایموشنل پولیوشن کی بات ہو رہی ہے یہاں۔ ہم اکثر پولیوشن کو صرف فزیکل ٹرمز میں سمجھتے ہیں، ایئر کوالٹی انڈیکس اور ٹاکسنز ان فوڈ اور آلودہ پانی وغیرہ وغیرہ، لیکن ایک نان میٹیریل پولیوشن بھی ہوتی ہے جس کا بہت ڈیپ امپیکٹ یعنی گہرا اثر ہوتا ہے ہماری زندگیوں پر۔ ہم صرف فزیکل انوائرمنٹ میں نہیں رہتے بلکہ ایک انویزیبل فیلڈ ہوتی ہے تھاٹس، نیریٹیوز اور ایموشنز کی، جس میں ہم جی رہے ہوتے ہیں۔ یعنی آپ کا انوائرمنٹ صرف فزیکل نہیں بلکہ انفارمیشنل اور انرجی فیلڈ بھی ہوتا ہے۔ یعنی آسان لفظوں میں پولیوشن صرف مٹی، ہوا اور پانی وغیرہ ہی میں نہیں ہوتی، بلکہ کبھی کبھی لوگ اپنے نیگیٹو ایموشنز کے ذریعے بھی اپنے آس پاس کے پورے ماحول کو، پورے انوائرمنٹ کو آلودہ کر دیتے ہیں۔ یہ پولیوشن نظر نہیں آتی، دکھائی نہیں دیتی، مگر فیل ہوتی ہے، اور یہ بہت ہی خطرناک قسم کی پولیوشن ہوتی ہے۔ یو وڈ فیل رادر سفوکیٹڈ، اور یہ گھٹن جسمانی نہیں بلکہ ایک اندرونی ذہنی گھٹن ہوتی ہے، دل و دماغ پر بوجھ محسوس ہوتا ہے اور یو لک فار این ایگزٹ۔ اچھا، اب جو ایموشنل پولیوشن یہ لوگ کوز کرتے ہیں، اس کی زد میں ہر وہ بندہ آ جاتا ہے جو ان کے سرکل میں ہو، جو غصہ، جو جیلسی، جو انسیکیورٹی اور جو ڈسٹورشن ان کے اندر ہوتی ہے، وہ زیادہ تر یہ دوسروں میں ٹرانسفر کر کے دم لیتے ہیں۔ اس ٹرانسفر کو انرجی کی سینس میں سمجھتے ہیں۔ انرجی از کنٹیجیس، یعنی کنٹیجیس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز جو ایک سے دوسروں میں پھیل جاتی ہو۔ اب یہ کہ انرجی کا ذکر کیسے آ گیا؟ دیکھیں، انسان صرف گوشت اور ہڈیوں کا مجموعہ نہیں ہوتا، بلکہ انسان کی ایک ملٹی ڈائمینشنل ایگزسٹنس ہوتی ہے، جس میں انسان کی ایموشنل ڈیپتھ، اس کا انٹلیکٹ، پرسیپشن، شعور، شعوری سطح، جذبات، احساسات، یہ سب شامل ہوتے ہیں۔ یہ سب مل کر انسان کے گرد ایک انرجی فیلڈ بناتے ہیں، جس کے لیے ایک اور انفارمل ٹرم بھی استعمال کی جاتی ہے جو ہے اورا۔ اورا۔ اور یہ انرجی فیلڈ یا اورا ہر انسان کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔
یعنی اورا یا انرجی فیلڈ کسی انسان کی سوچ، جذبات، احساسات، رویوں اور اندرونی کیفیات کا مجموعہ ہوتی ہے جسے دوسرے محسوس کر سکتے ہیں۔ آسان زبان میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسان کی انرجی یعنی اس کا مائنڈ سیٹ، اس کا موڈ اور ایموشنل اسٹیٹ، یہ سب ویوز کی طرح انوائرمنٹ میں پھیلتے ہیں اور دوسروں پر بھی اثر ڈالتے ہیں۔ یعنی انسان کی انرجی براہ راست دوسروں پر اثر ڈالتی ہے، اور یہ اثر پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے اور نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے بعض لوگوں سے مل کر آپ بہت اچھا اور لائٹ فیل کرتے ہیں کیونکہ ان کی انرجی آپ کو پازیٹیولی انفلوئنس کرتی ہے، اور بعض لوگوں سے مل کر آپ بہت ہی ان ایزی اور انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، بوجھل سا فیل کرتے ہیں کیونکہ ان کی نیگیٹیوٹی آپ کو افیکٹ کرتی ہے۔ یعنی ایک انسان صرف اپنے ایکشنز کا ہی ذمہ دار نہیں ہوتا بلکہ اپنی ایموشنل پریزنس کا بھی ذمہ دار ہوتا ہے۔ آپ جہاں بیٹھتے ہیں وہاں صرف آپ کا جسم نہیں ہوتا بلکہ ایک اسٹیٹ بھی ہوتی ہے جو اسپیس کو فل کرتی ہے۔ اسٹیٹ وہ نہ نظر آنے والی کیفیت ہے جو آپ کے اندر ہوتی ہے لیکن امپیکٹ باہر کریٹ کرتی ہے۔ ایون وداؤٹ ورڈس، آپ کچھ بولیں یا نہ بولیں، آپ کی اسٹیٹ کی وجہ سے آپ کے آس پاس کے لوگ یا تو کمفرٹیبل فیل کریں گے یا پھر وہ ان ایزی اور ہیوی فیل کریں گے۔ اور یہ جان لیں کہ اسٹیٹ صرف ایموشنل فیلنگز کا مجموعہ نہیں ہوتی بلکہ یہ آپ کے دماغ اور جسم میں چلنے والی کیمیکل ایکٹیویٹی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ آپ کی اسٹیٹ ڈیپینڈ کرتی ہے 3 چیزوں پر۔ نمبر 1 آپ کے نیورو ٹرانسمیٹرز یعنی برین کیمیکلز جیسے ڈوپامن اور سیروٹونن وغیرہ۔ نمبر 2 آپ کے ہارمونز پر یعنی وہ باڈی سگنلز جو اسٹریس، کامنس، انرجی اور فیئر کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اور نمبر 3 آپ کے نروس سسٹم ایکٹیویٹی یعنی آپ کی باڈی ریلیکسڈ موڈ میں ہے یا الرٹ موڈ میں۔ اب اگر آپ اسٹریسڈ ہیں تو آپ کا کورٹیسول بڑھا ہوا ہوگا، اور اگر آپ خوش ہیں تو آپ کا ڈوپامن کافی اوپر ہوگا۔ یہ کیمیکل پیٹرنز آپ کی اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، یعنی آپ کا برین ایک کیمیکل فیکٹری کی طرح کام کرتا ہے، اور فیکٹری بھی وہ جو 24 گھنٹے چلتی ہے، اور یہ کیمیکلز ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ اچھا فیل کریں گے یا برا، آپ کو خوشی ہوگی یا ٹینشن ہوگی، آپ کسی سچویشن کو اپرچونٹی سمجھیں گے یا تھریٹ کنسیڈر کریں گے، آپ لوگوں پر ٹرسٹ کر پائیں گے یا نہیں، آپ کا پین تھریشولڈ ہائی ہوگا یا لو، آپ موٹیویٹڈ فیل کریں گے یا موٹیویشن ڈراپ ہو جائے گی، آپ کسی چیز پر فلی فوکس کر پائیں گے یا نہیں۔ یہ کیمیکلز صرف آپ کا موڈ نہیں سیٹ کرتے، یہ آپ کے ڈیسیجنز، انٹرپریٹیشنز اور سیلف امیج کا ہڈن کنٹرول سسٹم ہے۔ اب یہ جو اتنی لمبی تمہید میں نے باندھی ہے نا، اس کا مطلب فقط یہ سمجھانا تھا کہ آپ نے اس کیمیکل فیکٹری یعنی اپنے دماغ کو بچانا ہے ان لوگوں سے جو ایموشنل پولیوشن کوز کرتے ہیں۔ لہٰذا ایسے لوگوں کو ایوائڈ کیجیے، ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ یہ ہوگا کہ آپ اسپنج کی طرح ان کی ساری نیگیٹیوٹی اپنے اندر ایبزارب کر لیں گے، اور یہ چیز نہ صرف مینٹلی بلکہ فزیکلی بھی آپ کو ڈرین کر دے گی۔ اور یہاں یہ چیز بھی یاد رکھیں کہ آپ کا مائنڈ کوئی پبلک اسپیس یا پبلک پراپرٹی نہیں ہے بلکہ ایک ہائی ویلیو سسٹم ہے، اور اگر آپ اسے پروٹیکٹ نہیں کریں گے تو وہ ڈی گریڈ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ ہینگ آؤٹ کرتے ہیں نا، آپ صرف ان لوگوں کے ساتھ وقت نہیں گزارتے بلکہ آپ کا مائنڈ، آپ کی باڈی اور آپ کی انر اسٹیٹ ان لوگوں کی فریکوینسی کے ساتھ سنکرونائز ہونے لگ جاتی ہے، یعنی ان کے رویے، سوچ اور ماحول کا اثر آپ کے دل، دماغ اور جسم تینوں پر ہوتا ہے۔ یعنی نیگیٹو لوگوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا لٹرلی آپ کے مائنڈ کو انفلوئنس کرتا ہے، آپ کی باڈی کو بھی اور آپ کی انر اسٹیٹ کو بھی۔ ماڈرن ریسرچز بھی شو کرتی ہیں کہ نیگیٹیوٹی کنٹیجیس ہوتی ہے،
اور یہ سب موسٹلی سب کانشیس لیول پر ہوتا ہے، یعنی آپ شعوری طور پر یہ سب کو چوز نہیں کرتے، مگر پھر بھی آپ متاثر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ کا سوشل سرکل بہت میٹر کرتا ہے آپ کی مینٹل ہیلتھ کو پروٹیکٹ کرنے میں۔ کرونک نیگیٹو لوگوں سے ہمیشہ فاصلے پر رہیں، یعنی لوگوں کا انتخاب صرف دوستی یا وقت گزارنے کا فیصلہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ آپ کی ذہنی اور جسمانی صحت پر اثر ڈالنے کا بہت اہم فیصلہ ہوتا ہے۔ اگر آپ مسلسل اس طرح کے لوگوں کے ساتھ خود کو انگیج کر کے رکھیں گے نا، تو آپ کا کورٹیزول بڑھے گا، آپ کانسٹنٹ پریشر میں رہیں گے، اینزائٹی اور اوور تھنکنگ بڑھے گی، چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کے سر پر سوار رہیں گی، آپ کے دماغ میں گھومتی رہیں گی، اور آپ فرسٹریٹ ہوتے رہیں گے، انرجی ڈرین ہوتا رہے گا، موٹیویشن کم ہو جائے گی۔ اور سب سے ایک اور اہم بات وہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کے پیٹرنز کو پہچانیں۔ جن لوگوں نے کبھی بھی آپ کی لائف میں مثبت کردار ادا نہ کیا ہو، ہمیشہ ایک کرٹک کے لینس سے آپ کو دیکھا ہو، جن کا کام ہی ایڈنگ فیول ٹو دا فائر، یعنی جلتی پر تیل ڈالنے والا ہو، کبھی بھی ایسے لوگوں کو فکس کرنے کی کوشش میں اپنا ٹائم اور انرجی ویسٹ نہ کریں۔ کیونکہ حاصل وصول کچھ نہیں ہونے والا۔ جو مائنڈ سیٹ ایسے لوگ پوزیس کرتے ہیں وہ بطور سزا کافی ہے ان کے لیے، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں، انہیں شور براڈ کاسٹ کرنے دیں، لگا رہنے دیں انہیں۔ یاد رکھیں، ہر انسان اپنی انر ورلڈ کو ریفلیکٹ کرتا ہے، اور ہائی وائبز والے لوگ دوسروں کو ڈسکس نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنے گولز اور آئیڈیالوجیز کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اسلامک پرسپیکٹو کی بات کرتے ہیں۔ اسلام کے مطابق اچھی اور میٹھی بات بھی صدقہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہے تو یا تو وہ اچھی بات کرے یا چپ رہے۔ یو سی، اسلام ڈسکریج کرتا ہے نیگیٹیوٹی اسپریڈ کرنے کو، بلکہ ایک حدیث یہ بھی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ ایون اے اسمائل از اے چیریٹی۔ اسلام دین فطرت ہے، اٹس ناٹ اے ریلیجن، اٹس اے وے آف لائف۔ اللہ جانتا ہے کہ کس طرح سے نیگیٹیوٹی انسان کے دل، دماغ اور سوسائٹی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تھوڑی سی بات یہاں ہم گوسپنگ اور بیک بائٹنگ کی کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں بھی ایموشنل پولیوشن کاز کرتی ہیں۔ آپ کے گوسپنگ سیشنز اور نیگیٹیوٹی پھیلانے سے ایکچولی کیا ہوتا ہے، دوسروں کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اور اگر آپ انٹینشنلی یعنی ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں، اور آپ کا ساری عمر سے یہی وتیرہ رہا ہے، یہی پیٹرن رہا ہے، یعنی دوسروں کو ایموشنلی ابیوز کرنا یا مینٹلی ایکسکروشیٹ کرنا آپ کی ہابی رہی ہے، تو بڑی کلیئر کٹ وارننگ آلمائٹی اللہ نے ایشو کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے تباہی اور ہلاکت کی وارننگ جاری کی ہے۔ سورہ ہمزہ کی پہلی آیت پڑھ لیجئے۔ اور in that case, if you are doing so, you are not actually winning, you are losing۔ اتنی خطرناک وارننگ کیوں جاری کی ہے آلمائٹی اللہ نے؟ کیونکہ دوسروں کی زندگیوں پر اس کا امپیکٹ بہت خطرناک ہے، لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ آپ بڑے مزے سے مڈ سلنگنگ کیمپین چلاتے ہیں، کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں، نہ آپ اسٹریٹ فائر کر رہے ہیں، نہ آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، نہ ہی آپ کسی کے ساتھ دست و گریبان ہیں۔ آپ چپ چاپ کسی کی ایبسنس میں بیک بائٹنگ کرتے ہیں یا نیگیٹیوٹی اسپریڈ کرتے ہیں۔ بڑے ہی اسمارٹلی آپ نے دوسرے شخص کو برباد کر دیا اور اسے پتہ بھی نہیں چلا، اس کی زندگی میں زہر بھر دیا آپ نے۔ لوگوں کے سب کانشیس مائنڈ میں آپ نے جو نفرت لائف ٹائم کے لیے بٹھا دی ہے، ان کو ایک فالس نیریٹو بیچ دیا ہے، فالس اور ریپیٹ کر کر کے۔ ذرا چیک کریں خسارے میں کون رہا۔ کسی کی دنیا برباد کرنے کے چکر میں آپ نے اپنی آخرت داؤ پر لگا دی۔ ایسا کرنے کی کوئی دنیاوی سزا نہیں ہے، کوئی ایف آئی آر درج نہیں ہوتی، بٹ اللہ از وٹنسنگ، اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ کافی ہے۔ زبان ہلانا بہت آسان ہے، مگر اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ کانسیکوینسز فیس کرنے پڑیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لیٹ سپوز آپ کے زبان ہلانے کی وجہ سے دو لوگ جن کی اچھی فرینڈشپ ہے یا ان کا اچھا ریلیشن ہے، وہ دو لوگ ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ یا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص پوری زندگی ایمانداری سے گزارتا ہے، لیکن آپ گوسپنگ سیشنز کے تھرو لوگوں کے دماغوں میں اس شخص کا غلط تصور بٹھا دیتے ہیں۔ آپ نے لوگوں کے پرسیپشن کو ڈسٹارٹ کر دیا، جس کی وجہ سے لوگ اس شخص کو اسی لینس سے دیکھتے ہیں، اسے برا سمجھتے ہیں، اور اس شخص کی ساری عمر
विटनेस बॉक्स में खड़े होकर एक्सप्लेनेशंस देते गुजर जाती है। तो ये जो आप गॉसिपिंग करते हैं ना, शॉर्ट टर्म बेनिफिट यानी वक्ती फ़ायदा शायद आपको मिल जाए, लेकिन इन एक्सचेंज ऑफ लॉन्ग टर्म सफरिंग, आखिरत में ये बोझ आप ही को उठाना है, वहाँ फ़रार मुमकिन नहीं। तो रिपीट कर देती हूँ मैं कि ह्यूमंस आर नॉट फुली रैशनल, दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट रीशेप करती है आपके बिहेवियर को, आपकी पर्सनैलिटी को, एवं न्यूरल पाथवेज को भी। अगर आपको नेगेटिव लोगों ने घेर रखा है तो आपका कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन ऊपर ही जाएगा, आप बदगुमानी का शिकार होंगे, आपकी रैशनल थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग दोनों मुतासर होंगी। इसके अलावा आप दूसरों के गलत परसेप्शंस को कॉपी कर लेंगे, क्योंकि बहरहाल खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ ही लेता है। और याद रखें, नेगेटिव एनवायरनमेंट या नेगेटिव लोग आपकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी दोनों को मुतासर करते हैं। सो बी सेलेक्टिव अबाउट what you repeatedly expose yourself to। अटेंशन को रैंडम चीज़ों पर वेस्ट मत करें, हर इन्फॉर्मेशन को एब्जॉर्ब मत कीजिए और नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। यही कहना था। बहुत शुक्रिया।